السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ایک ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ویسے تو احادیث مبارکہ میں نبی اکرم نور المجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، اور جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصافحہ کر لے، یعنی جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے، مل جائے، تو اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل آج سے روزانہ کم از کم 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، قرآن کے حقوق میں سے ہے کہ قرآن پر ایمان لانا، کہ اور یہاں ایک بات ہمیں غور کرنی ہوگی کہ قرآن پر ایمان لانا، اس سے پہلی جو کتابیں نازل ہوئیں، یعنی جیسے کہ زبور، انجیل، تورات وغیرہ، تو ان سب پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ الغرض ان دونوں کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ قرآن کریم پر تفصیلی ایمان لانا فرض ہے، اور بقیہ کتابوں پر اجمالی ایمان لانا فرض ہے۔ قرآن کریم پر تفصیلی ایمان لانا فرض ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ تفصیلی ایمان لانے سے مراد ہے کہ الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک ایمان لانا، یعنی اس میں یہ گمان نہ کرنا کہ اس میں کوئی کمیوں بیشی یا زیادتی کی گئی ہے۔ حالانکہ اور جو کتابیں ہیں ان میں فرمایا گیا کہ اجمالی ایمان لانا فرض ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کرام و مفتیان دین بیان فرماتے ہیں کہ اجمالی ایمان لانے سے جو مراد ہے وہ ہے کہ اس پر ایمان لانا جو اللہ رب العزت نے نازل کیا، یعنی وہ حق ہے، وہ سچ ہے جو اللہ رب العزت نے نبیوں پر نازل کیا، لیکن وہ حق نہیں، وہ سچ نہیں جو اس میں لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق بڑا گھٹا دیا ہے، جو لوگوں نے اس میں زیادتی کر دی ہے، جو لوگوں نے اس میں اضافے کر دیے ہیں، وہ بالکل بھی حق نہیں ہے، اور ایسا کرنا حرام بھی ہے۔ لیکن قرآن کریم کے بارے میں ایسا گمان کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور جو ایسا گمان کرے وہ کافر ہے، تو ایسا کیوں؟ یہ سوال اٹھتا ہے یہاں پر۔ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو سمجھ لو کہ جس چیز کی حفاظت کا ذمہ کرم اللہ رب العزت اپنے اوپر لے لے، تو بھلا کس میں اتنی طاقت ہے، کس میں اتنی قوت ہے کہ وہ اس چیز میں کمی یا زیادتی کر سکتا ہے؟ کس میں اتنی قوت ہے کہ وہ اس چیز میں کچھ تبدیلی کر سکتا ہے؟ جس چیز کو اللہ رب العزت اپنے ذمہ کرم پر جس چیز کی حفاظت لے لے، اس چیز میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ چاہے تمام جنات، تمام ملائکہ، تمام انسان کوئی بھی جمع ہو جائے، لیکن کبھی بھی اس میں کبھی کمی اور زیادتی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اور یہی ہمیں قرآن سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، کبھی بھی یہ گمان نہ کریے گا، ورنہ تو بہت بڑا فساد ہو سکتا ہے۔ اور قرآن کریم کو کتاب ہدایت تسلیم کرنا بھی یہ بھی ایمان، قرآن کریم پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے، کہ قرآن کریم پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کو کتاب ہدایت ہم مانتے ہیں، بطور مسلمان ہونے کا تقاضا ہمارے لیے ہدایت ہے، کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، اور یہ بات
قرآن کریم سے بھی ثابت ہے ہدی للناس کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جو اس چیز کو نہ مانے کہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے وہ کافر ہے، جو اس چیز کو نہ مانے، اور جو اس چیز کو مانے تو وہ مسلمان ہی کہلائے گا۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، قرآن کریم کو ہدایت ہم مانتے ہیں، قرآن کریم کو ہم ہدایت مانتے ہیں، لیکن ہم اس کو ہدایت تو مانتے ہیں، اپنے لیے سیدھی راہ دکھانے والا تو مانتے ہیں، اپنے لیے عدالت کے مسئلوں کو سیکھنے والا تو مانتے ہیں، لیکن یہ کہاں کا اصول ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس چیز کو ہم اپنے لیے ہدایت مانے، جس چیز کو ہم اپنے لیے رہنما مانے، اس چیز کو الماری میں بند کر کے رکھ دیں، اس چیز کو الماری کی زینت بنا دیں۔ تو لہٰذا آپ سے یہی عرض ہے کہ قرآن کریم کو الماری کی زینت ہی نہ بنائیں، بلکہ اس کی تلاوت بھی کیا کریں، اور قرآن کریم سے اپنے لیے ہدایت کے راستے بھی نکالیں، قرآن کریم سے اپنے لیے ہدایت کے مسئلے بھی نکالیں۔ قرآن کریم کو ہم اپنے لیے ہدایت تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ عدالتوں کے مسئلے ہم قرآن کے دشمنوں سے سیکھ رہے ہیں، ہم اور چیز کے مسئلے، تجارتوں کے اصول ہم قرآن کے دشمنوں سے سیکھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن کے دشمنوں کے سامنے پڑھا رہے ہیں، قرآن کے دشمن ان کے استاد بن گئے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس کی الماری میں، کہ جس کی تجوری سونے جواہرات وغیرہ سے بھری ہوئی ہو، وہ کبھی سڑک پر بھیک مانگتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ تو پھر ہم قرآن کریم جب ہمارے گھر میں موجود ہے تو ہم کیوں کافروں کی بڑی بڑی کتابوں سے اس میں چھانٹ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ زندہ جاوید کتاب عطا فرمائی۔ جاوید کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت پرانی اور نہ کبھی ختم ہونے والی۔ بہت پرانی کا مطلب یعنی کہ نہ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت کرم ہے کہ اس نے ہمیں لازوال کتاب عطا فرمائی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی سے ہدایت کے مسئلے نکالیں۔ اور قرآن، ایک بات اور دھیان رکھو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کریم ہمارے لیے شفاعت کا درجہ بھی رکھتا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں، وہی حضرت عبداللہ بن مسعود جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی ان سے زیادہ حقدار نہیں اس بات کا کہ اس قرآن کریم کی تفسیر لکھوائے۔ وہی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں القرآن شافع و مشفع، یعنی قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں فمن جعلہ امامہ وقادہ الی الجنہ، تو جس نے اسے اپنا امام بنا لیا، اسے اپنا پیشوا بنا لیا، تو اس کو یہ جنت میں لے جائے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، تو جس نے اسے اپنے پسے پشت یعنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تو اسے یہ جہنم میں دھکیل دے گا۔ تو سمجھ لو کہ جب ہم قرآن پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کو ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے، الماری کی زینت بنا دیں گے صرف، تو ہمیں بھی قرآن کریم جہنم میں دھکیل دے گا۔ تو اسی لیے آپ سے عرض ہے کہ قرآن کریم پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ کہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن۔ اگر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، اگر تم مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ بغیر قرآن کے زندگی گزار لے۔ بطور مسلمان ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے عدالت کے مسئلے نکالیں، اصول سیکھیں تجارتوں کے، اور ہر مسئلے پر، ہر کام پر قرآن سے مدد لیں، قرآن سے رہنمائی لیں، قرآن سے ہدایت لیں۔ کہ حضرت اسی کے تحت میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جو قرآن کریم جب ہمارے لیے ہدایت ہے، تو جب قرآن کریم کوئی گستاخ ہو جائے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا، اس کا کیا حشر ہوگا، اس بارے میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ بنو امیہ کا ایک بادشاہ ہوا جس کا نام تھا ولید بن یزید، وہی یزید جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولید بن یزید یہ بہت سرکشی اور ہٹ دھرم تھا، ہٹ دھرم یعنی بہت زیادہ ضدی۔ اس نے ایک دن قرآن کریم سے فال نکالی، ویسے تو قرآن کریم سے فال نکالا ناجائز و حرام ہے، لیکن جب یہ سرکش اور ہٹ دھرم تھا تو اس
کریم سے فال نکالی، تو جب فال نکالی تو قرآن کریم سے پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی 15ویں آیت نکلی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہر سرکشو ہٹ درم کی ہر سرکشو ہٹ درم مارنے ناکام ہو گیا، ہر سرکشو ہٹ درم نامراد ہو گیا۔ تو جب اس نے اس آیت کو پڑھا تو کہتا ہے کہ سرکش اور ہٹ درم والے کو، ہٹ درم کو تو وہ سرکش اور جدی کو وعید سناتا ہے، حالانکہ میں وہی ہوں۔ تو اس نے یہ کہہ کر قرآن کریم کو معاذ اللہ شہید کر دیا اور غصے میں آ کر اس کو پھینک دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ تاریخوں کی کتابوں میں ہے کہ اس کے کچھ دن بعد ہی قرآن اس کے ساتھ ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ اس کے چچا کے بیٹے یعنی چچیرے بھائی نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ اس نے کہا کہ جو شخص اس کا سر کاٹ کر لائے گا میں اسے 1,00,000 درہم یعنی کہ چاندی کے سکے دوں گا۔ 1,00,000 درہم یعنی چاندی کے سکے۔ جب چند دن بعد ہی اس کے سر کو کاٹ کر اس کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے اس شخص کو جس نے اس کا سر کاٹ کر لایا تھا اس کو 1,000 سونے کے سکے، 1,00,000 درہم یعنی چاندی کے سکے دیے، اور پھر اس کے سر کو چند دن تک اس کے محل میں لٹکایا، اور اس کے چند دن بعد اس کے سر کو محلے میں لٹکا دیا۔ لگا لو اب آپ ہی لگا لو، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، یہ تو دنیا کی سختی ہے کہ اس کے چچا کے لڑکے نے ہی اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اب لگا لو کہ قرآن کریم کی جو مخالفت کرے اس کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آپ نے سنا کہ قرآن کریم کے خلاف بغاوت کرنے والے کو کا کیا انجام ہوتا ہے، کیا انجام ہوتا ہے دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو پتہ نہ کیا ہوگا کہ وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آپ سے یہ عرض ہے کہ قرآن کریم کو پس پشت نہ ڈالیں، بلکہ اس کی روزانہ تلاوت کرتے رہیں اور اسے رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔